اچھا علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ وقی مطالعہ کی حامل شخصیت۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا دوسری شادی کے لیے، یہ ایک بہت سوال وائرل ہوتا ہے، اکثر ہم جب مفتی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور دیگر فتاوی کی صورت میں بھی آتا ہے کہ بھئی سائل سوال کر رہا ہے، دوسری شادی کے لیے کیا پہلی بیوی سے یا پہلی بیوی سے جو اولاد ہے اس سے اجازت کا لینا، اس حوالے سے شرعی کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی جس میں واضح حکم یہ بیان کیا گیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اس کے تینوں حصوں کو مفتی صاحب نے الگ الگ بیان بھی کیا کہ اس میں ایک طرف نکاح کی ترغیب بھی ہے، پھر ایک سے زائد نکاحوں کی بات بھی کی گئی ہے، اور جو شرط ہے وہ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ جی بالکل۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ انصاف سے کام لیں تو ٹھیک، ورنہ دوسری تیسری شادی کی طرف مت جائیں، ایک ہی آپ کو کافی ہے۔ اس میں کہیں پر بھی یہ شرط نہیں قائم کی گئی کہ آپ اس نکاح میں جو دوسرا ہے یا تیسرا ہے آپ پہلی یا دوسری بیوی سے اجازت لے لیں۔ اگر یہ شرط بھی ہوتی یا یہ بھی ضروری پہلی بات تو ہوتا، شرط ہے نہیں، ہاں اگر یہ شرط ہوتی تو پھر قرآن کریم اس موقع پر یا کسی اور موقع پر اس کو بیان کر دیتا۔ بالکل تو قرآن کریم نے اس کو شرط بنایا ہی نہیں۔ اچھا پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی عموماً ہر صحابی کی متعدد نکاح تھے، ایک سے زیادہ نکاح کیے جاتے تھے، تو پریکٹیکلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی سے نہیں پوچھا کہ آپ نے پہلی بیوی سے اجازت لی ہے یا نہیں لی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ پہلے اجازت لیں پھر دوسرا نکاح کریں۔ تو قرآن کریم کی کوئی نص، کوئی حدیث مبارکہ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یا قول مبارک، یہ ساری چیزیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ دوسری شادی کرتے ہوئے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تو شرعی حکم ہے۔ اچھا اس کی اولاد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ پہلی بیوی کی اولاد سے بھی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اچھا اب دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم نے جواز عدم جواز کی بات کی، دوسری صورت یہ ہے کہ بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلی بیوی سے مشورہ بھی کیا جائے، بلکہ اس سے پہلے اس کا ذہن بنا دیا جائے، اور یہ اجازت کے ساتھ ہو، باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، تو بعد میں پیدا ہونے والے بہت سارے مسائل سے جو ہے وہ انسان بچ سکتا ہے۔ تو اس میں بہتر مشورہ یہی ہے کہ انسان کو جو پہلی بیوی ہے اس کو اس کا رازدار بنانا چاہیے اور اس میں مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں آسانی ہوتی چلی جائے۔ ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس میں بالفرض اگر یہ بات ہے کہ آپ پہلی بیوی سے ضرور اجازت لیں گے، ورنہ قانونی چارہ جوئی ہوگی، یہ بھی قانونی چارہ جوئی ہوگی، سننے میں آتا ہے۔ تو یہ جو قانون ہے یہ ایک اعتبار سے موافق حکمت بھی ہے، کیونکہ ہمارے حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک شادی کی، پھر جب دوسری شادی کی تو پہلی بیوی کو چھوڑ دیا، اب اس کی زندگی جو ہے نا وہ بالکل معلق ہو کے رہ جاتی ہے، نہ اس کو طلاق مل رہی ہوتی ہے، نہ حقوق مل رہے ہوتے ہیں، اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ تو اس چیز کے لیے کچھ سد باب کرنے سے اس قانون سے فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یقیناً دوسرا نکاح کرتے ہیں تو پہلی بیوی اور اس کی اولاد کے تمام حقوق پورے کرتے ہیں، ان تمام حقوق کے ساتھ ساتھ ان کا خیال رکھتے ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں، بلکہ فضل و انصاف کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے یہ مطلق قانون نہیں ہے کہ پھر ان کو کہا جائے کہ آپ اجازت لیں گے، نہیں لیں گے تو پھر قانونی تو اس لیے یہ قانون مطلق نہیں ہونا چاہیے، اس کا ایک پہلو موافق حکمت ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ معاشرے کے اعتبار سے اس میں جو ہے وہ دونوں پہلوؤں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا کہنا ہے؟